بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درجہ چہارم، سبجیکٹ دینیات، سبق نمبر 23۔ سبق کا نام واجبات نماز۔ اس کا ایک حصہ میں نے آپ کی گزشتہ سبق میں پڑھایا تھا۔ اب ہمارا یہ سبق ہے قرات سے۔ دوسرے پیج پہ دیکھیں، پیج نمبر 63 پہ، یہاں سے دیکھیں قرات۔ تکبیر کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں الحمد اور اس کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھنا واجب ہے، البتہ واجب سجدوں والے سورے نہ پڑھے اور اتنے لمبے سورے نہ پڑھے کہ نماز کا وقت نکل جائے۔ جن سوروں میں سجدے واجب ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ عزائم۔ اپنے ہاں نماز میں سورہ عزائم کا پڑھنا حرام ہے، کتاب میں نہیں، میں الگ سے بتا رہا ہوں۔ اور ایسے سوروں کا پڑھنا کہ جس کے پڑھنے کی وجہ سے نماز کا وقت نکل جائے گا، تو ایسے سورے بھی نہیں پڑھنا ہے۔ دیکھیں پھر، جماعت کی حالت میں یہی 2 سورے مامون نہیں پڑھ سکتا، ورنہ باقی نماز ماموم خود ادا کرے گا۔ یعنی اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کو جماعت نماز میں سورہ حمد اور دوسرا سورہ نہیں پڑھنا ہے۔ اگر صبح کی اور مغرب عشاء کی جماعت ہو رہی ہے تو آپ کو صرف سننا ہے، کیونکہ پیش نماز زور سے پڑھے گا۔ لیکن اگر ظہر کی نماز یا عصر کی نماز پڑھ رہے ہو تو اس وقت پیش نماز صرف بسم اللہ زور سے پڑھتا ہے اور حمد اور دوسرا سورہ زور سے نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو تب بھی سورہ الحمد اور دوسرا سورہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو کوئی ذکر کرنا ہے، جیسے سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ہے نا، بسم اللہ، کوئی بھی آپ اللہ کا ذکر کریں گے۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ لیں تو آپ کو ہی سورہ بھی الحمد بھی پڑھنا ہے، دوسرا سورہ بھی آپ کو ہی پڑھنا ہے۔ آخری 2 رکعتوں میں انسان کو اختیار ہے، چاہے سورہ حمد پڑھے یا ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ 3 مرتبہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسبیحات اربع۔ آپ کو یاد بھی ہوگی، آپ نے پڑھی ہے پچھلی کلاسوں میں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں تسبیحات اربع۔ اب آتے رکوع۔ نماز کا ایک اہم رکن ہے، اگر اتفاقاً کبھی رہ جائے یا 1 سے 2 ہو جائے، یعنی ڈبل رکوع ہو جائے، مثلا 2 رکعتی نماز تھی تو 2 رکوع ہونا چاہیے، 3 کر لیے مثلا، تو نماز باطل ہے۔ اگر رہ جائے تو بھی نماز باطل، اور اگر غلطی سے بڑھ جائے تو بھی نماز باطل۔ رکوع میں اتنا جھکنا چاہیے کہ ہتھیلی گھٹنوں تک پہنچ سکے۔ گھٹنے پر ہتھیلی کا رکھنا واجب نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا گھٹنے سے نیچے یا تھوڑا گھٹنے کے اوپر بھی اگر ہتھیلی رکھیں تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ رکوع میں، کتاب میں دیکھیں، رکوع میں دوسری لائن، رکوع میں 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ان کلمات کو بار بار دہرانا افضل اور مستحب ہے۔ کس کو؟ ربی العظیم وبحمدہ۔ رکوع ختم کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو کر سجدے میں جائے، اس لیے کہ یہ قیام بھی واجب ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر کہنا مستحب ہے۔ آج کا سبق بس یہیں تک، انشاءاللہ پھر بقیہ آپ کو کئی کلاسوں میں یہ سمجھ پائیں گے انشاءاللہ، نہیں یہ 2 سبق اور آئیں گے انشاءاللہ، اس میں آپ کا یہ سبق ہو جائے گا، اور اس کو بہت اچھے سے میں سامنے سے ہی سمجھا سکوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ محنت کرنا اور کوشش کرنا کہ اس کو اچھے سے آپ پڑھ سکیں۔